ہم دینداری کو معیار بناتے ہیں. دینداری کو معیار بنایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے. تو اس نسل میں کون پیدا ہوا؟ اس لڑکی سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اور اس لڑکی سے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جنہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے. جب ماں باپ دیندار ہوتے ہیں تو اولاد بھی دیندار پیدا ہوتی ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جتنے اولیاء کرام ہیں، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور دیگر اولیاء کرام ہیں جن کا نام ہم بڑے ادب و احترام سے لیتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں. ان کی تربیت میں ان کے ماں باپ کا ہاتھ ہے، اور ان خاص طور سے ان کی ماں کا کردار. ماں کی گود سب سے پہلا مدرسہ ہے بچے کے لیے. اگر مائیں بچے کو دودھ پلاتی ہیں ذکر کی حالت میں، تلاوت کی حالت میں، نماز پڑھتی ہیں، عمل کی حالت میں وہ دیندار رہتی ہے، تلاوت کرتی ہیں، بچہ دیندار پیدا ہوتا ہے، دیندار رہتا ہے. اور وہ بچوں کی تربیت کی حالت میں گالی گلوچ کرتی ہیں، اول پھول بکتی ہیں، اور موبائل پہ گانے سنتی ہیں، پکچر دیکھتی ہیں، تو بچے اسی طریقے سے پیدا ہوتے ہیں. گلیوں میں وہ گانے گاتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، اول پھول بکتے ہیں. ہم اپنی اولاد کو دیندار بنانا چاہتے ہیں، پہلے ہم خود دیندار بنائیں. تو یہ استحزار تھا جس کی بنیاد پر گھر کے اندر جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایک لڑکی ملاوٹ کرنے سے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچ رہی ہے. لوگوں کو دھوکہ دینا یہ بہت برا کام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. مومن تو بھولا بھالا ہوتا ہے، المومن غر کریم. مومن کو بتلایا گیا کہ مومن کو بھولا بھالا ہوتا ہے. آج جس نے کسی کو دھوکہ دے دیا، اپنا مال جس میں عیب تھا اس کو چھپا کر بیچ دیا، لوگوں کو بیوقوف بنا دیا، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا ماہر فن ہوں. وہ ماہر فن نہیں ہے، وہ عقل مند نہیں ہے، وہ ہوشیار نہیں ہے، اللہ کے نزدیک وہ بیوقوف ہے. مومن وہ ہے جو بھولا بھالا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے، امام وقت ہیں لیکن کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے. اپنی دکان کھلتے تھے، عصر کے وقت بند کر دیتے تھے. عصر کے بعد کئی نمازیں لگاتار ہیں اور دین کا کام ہے، اتنا پڑھنا ہے، اس کے لیے عصر کے وقت دکان بند. ایک دن ظہر کے وقت انہوں نے دکان بند کر دی. راستے میں کسی دوست نے پوچھا نعمان آج آپ نے بہت جلدی دکان بند کر دی؟ نعمان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تھا. انہوں نے کہا کہ اصل میں آج مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہو بدلی ہے، تاریکی چھا گئی ہے، اندھیرا ہو گیا ہے. اس وقت اس طرح کی لائٹنگ کا انتظام نہیں تھا جیسا کہ آج کپڑوں کی دکانوں میں آدمی دن میں دھوکہ کھا جاتا ہے، وہاں کچھ خریدتا ہے اور باہر لاتا ہے تو کچھ نظر آتا ہے. اس طرح کی لائٹنگ کا انتظام نہیں تھا. چراغ تھے، موم بتیاں تھیں. کہا دیکھو بالکل اندھیرا ہو گیا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ اس اندھیرے میں کوئی میری دکان میں آ کر دھوکہ کھا جائے، اس وجہ سے میں نے آج فور پہلے دکانیں کر دی. یہ وہ لوگ تھے جو لوگوں کو دھوکے سے بچاتے تھے، اور آج ہم دھوکہ دینے کو کمال سمجھتے ہیں. یہ ہے ہمارے ایمان کی علامت، یہ ہے ہمارے اسلام. اس لیے دوستو کسی کو دھوکہ مت دو، اپنا ہو یا غیر ہو. اپنی تجارت سے، اپنی ملازمت سے اسلام کی دعوت دو. تم اچھے معاملات کرو گے اور یہ کہو گے کہ میرا اسلام اس کا حکم دیتا ہے، تو غیر مسلم بھی تمہارے اس کام سے اور تمہارے اس فعل سے متاثر ہوگا، تمہارے قریب آئے گا. دوستو یہ استحزار پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ استحزار پیدا ہو گیا، میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، سارا بیڑا پار. یہی وہ چیز ہے جو تم کو گناہوں سے روک سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے جو گناہوں سے روک سکے. بھائی جو حکومت کے قانون ہیں، جب حکومت کو معلوم پڑے گا تب وہ قانون کی وجہ سے تمہیں سزا ملے گی. جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے وہاں آدمی جو چاہے گا کرے گا. آج دیکھیے کیمرے کا دور ہے. آدمی گاڑی چلاتا ہے، بڑے بڑے شہروں میں کیمرے لگے ہیں، اسپیڈ کو ناپا جاتا ہے، اس کے ذریعے کیمرے کے ذریعے دیکھا جاتا ہے. جہاں کیمرہ ہوتا ہے آدمی وہاں سلو کر دیتا ہے، جہاں کیمرہ نہیں ہے وہاں دوڑاتا ہے. آپ کسی مال میں گئے وہاں کیمرہ لگا ہے. بہت سی جگہ تو لکھ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو کیمرہ نظر بھی نہیں آتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے خبردار آپ کی ایک ایک حرکت کی نگرانی کیمرے کے ذریعے ہو رہی. آدمی سمجھ جاتا ہے. اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہیں کیمرے میں یہ نظر نہ آئے کہ میں نے دکان سے یا مال سے کوئی چیز نکال کے جیب میں رکھ لی ہے. آفس میں کیمرے لگے ہیں، کارخانے میں کیمرہ لگ گیا، اب کاریگر بیچارہ ڈرتا ہے. وہ ماچس کی تیلی گر جاتی ہے اس کو بھی نکالنے کے لیے رکھنے کے لیے ڈرتا ہے کہ کہیں سیٹ نے دیکھ لیا کہ یہ کچھ رکھ رہا ہے جیب میں. کیوں ڈر رہا ہے؟ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے.
اس مال کا مالک دیکھ رہا ہے، اس دکان کا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے وہ غلطی کرنے سے، چور چوری کرنے سے، ڈاکو ڈاکہ ڈالنے سے ڈرتا ہے۔ بڑے بڑے مال ہیں، آپ کو آزاد چھوڑ دیا گیا، آپ جو چاہے اٹھائیں، جو چاہے خریدیں، لیکن آپ کی ایک ایک نقل و حرکت کی نگرانی کہیں سیکورٹی آفس سے ہو رہی ہے، لیکن وہاں سب ڈرتے ہیں۔ اللہ نے کتنے کیمرے لگا رکھے ہیں ہمارے لیے، ایک ایک کیمرہ نہیں ہے، 4 تو بڑے بڑے کیمرے اللہ نے لگائے ہیں، 4 جگہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے، ہمارے اعمال کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے وہ اللہ جو رب العالمین ہے، جو قادر مطلق ہے، وہ ہمارے پل پل کو دیکھ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ ہمارے نگاہوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ادھر، لیکن ہماری نگاہ کدھر جا رہی ہے، ہم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ وما تخفی الصدور، اور ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ کوئی آلہ ایسا تیار نہیں ہوا جو دل کے وساوس کو بتلا دے، لیکن اللہ ہمارے دلوں کی حالت کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تاریک رات میں اور ایک کالے پہاڑ پر ایک کالی چوٹی چلتی ہے، اللہ اس کی نقل و حرکت کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی نظروں سے کون پوشیدہ ہے؟ کون ایسی جگہ گناہ کر سکتا ہے جہاں اللہ دیکھنے والا نہ ہو؟ عطا ابن رباح رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعین میں سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں ان کا نام آتا ہے۔ انہیں بکثرت الہام ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں الہام ہوا، انہوں نے کہا کہ میرے اللہ نے الہام کیا، عطا میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ کوئی بچہ دیکھنے والا ہوتا ہے تب بھی وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن اے عطا میرا دروازہ کتنا کمزور ہے کہ وہ میرے دروازے کو نہیں بند کرتے، یہ نہیں دیکھتے کہ میرا دروازہ کھلا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ عطا میرے بندوں سے کہہ دو کہ میرا دروازہ کتنا کمزور ہے۔ اندازہ لگائیں آپ کہ ہمارا دھیان اس کی طرف نہیں جاتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے، لیکن اللہ دیکھ رہے ہیں، یہ دھیان ہمارا نہیں جاتا۔ تو ایک کیمرہ یہ سمجھیے اللہ ہمیں ہر وقت ہر حال میں دیکھ رہے ہیں، ہماری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہے ہیں۔ دوسرے، ہمارے دونوں کندھے پہ فرشتہ بیٹھا ہے، اعمال لکھنے والا۔ کچھ فرشتے حفاظت کے لیے ہیں، وہ تو الگ ہو جاتے ہیں۔ اگر فرشتے حفاظت کے لیے نہ ہو، انسان کو جنات اٹھا لے جائیں۔ وہ محافظین فرشتے تو جب اللہ کو منظور ہوتا ہے ہٹ جاتے ہیں، پھر انسان کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جو نام اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین، تم جو کچھ کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے جو بھی تم نکالتے ہو فوراً ایک لکھنے والا فرشتہ اس کو لکھ لیتا ہے۔ یہ فرشتے کبھی جدا نہیں ہوتے، یہ فرشتے ہر حال میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ سارا نام اعمال تیار ہے، اچھے اعمال، برے اعمال، سارا نام اعمال لکھا جا رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ اس طرف ہمارا دھیان جاتا ہے کہ فرشتہ بھی دیکھ رہا ہے۔ اور تیسری چیز، یہ پوری زمین ہمارے لیے کیمرہ بنی ہوئی ہے۔ زمین کا ایک ایک ٹکڑا ہمارے لیے کیمرے کی حیثیت رکھتا ہے۔ سب کیچ ہو رہا ہے اس زمین کے اندر، ہم جو نیک کام کرتے ہیں، جو برا کام کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ حکم دیں گے زمین کو، زمین سب اگل دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زلزلہ آ جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ ڈال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتلا دے گی، کس شخص نے نام لے لے کر کس جگہ زمین کے کس ٹکڑے پر کون سا گناہ کیا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور تمہیں تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ زمین کیسے بولے گی، اس لیے کہ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، آپ کے رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ اس کی طرف دھیان جاتا ہے ہمارا۔ ایک آدمی کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کام کرتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے، لیکن وہ کہاں جائے گا؟ زمین کے کسی نہ کسی حصے پر اس سے گناہ ہوگا، اللہ کی نافرمانی ہوگی، زمین اس کے تمام اعمال کو کھینچ کر لے گا۔
اور اس کے ساتھ چوتھی چیز ہمارے یہ اعضاء جن کو ہم خوش کرنے کے لیے اور جن کو ہم لذت دینے کے لیے گناہ کرتے ہیں. آدمی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، اور بھی قسم قسم کے گناہ کرتا ہے، حرام مال کے ذریعے اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرتا ہے، حرام مال کے ذریعے اپنی زبان کو ذائقے دار بناتا ہے، یہ نہیں سوچتا ہے کہ حلال ہے یا حرام. آج دیکھیے کیسا ماحول ہے. حضور نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا آدمی یہ نہیں سمجھے گا کہ حلال آ رہا ہے کہ یہ حرام آ رہا ہے. آدمی سود سے بچ جائے گا لیکن سود کی ہواؤں سے اور دھوؤں سے نہیں بچ پائے گا. آج وہی دور ہے. آدمی یہ فرق نہیں کرتا ہے کہ یہ سود کا مال ہے، یہ ہم رشوت لے رہے ہیں، یہ کسی کا دل دکھا رہے ہیں، کسی پر ظلم کر رہے ہیں، کسی کا مال ہڑپ رہے ہیں. کسی کو آپ قرض دے دو، دیکھ لو غائب ہو جائے گا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بڑی عجیب لکھی ہے، اس کا آدمی کو بارہا تجربہ ہوا ہوگا. ایک بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں لوگوں سے. بڑے لوگ بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، اور میں نہ لکھ پاتا ہوں، نہ پڑھ پاتا ہوں، نہ مراقبہ کر پاتا ہوں، میں کروں کیا؟ تو وہ جس سے مرید تھے، شیخ نے کہا کہ میں ایک کام بتلاتا ہوں، جو امیر لوگ آ رہے ہیں نا ان سے کچھ مانگ لو، ذرا خانقاہ میں کچھ کام ہے، مسجد میں مدرسے میں کچھ کام ہے، آپ تھوڑی مدد کر دیجیے. تو وہ غائب ہو جائیں گے، پھر ملنا چھوڑ دیں گے وہ. اور جو غریب لوگ آتے ہیں انہیں کچھ قرض دے دو، پھر وہ بھی ملنا چھوڑ دیں گے کہ جاؤں گا تو مطالبہ ہوگا. آج حال یہی ہے. آپ نے کسی کو 100 روپیہ دے دیا ہے، پرتپاک انداز میں وہ ملتا تھا، لیکن اس کے بعد پھر وہ کنی کاٹنے لگے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہا ہے لیکن وہ ادھر سے مڑ جائے گا. یہ ہمارے معاملات ہیں. کسی کا پیمنٹ باقی، آپ وقت پر اس کو ادا کریں. کسی سے آپ نے وعدہ کیا تو اس وعدے کو پورا کریں. نہیں پورا ہو پا رہا ہے، اس کو کال کرنے میں کتنا پیسہ لگتا ہے کہ بھئی آج آپ کا کام نہیں ہو سکا ہے، میں کل کر دوں گا. لیکن آج جتنے کام کرنے والے ہیں، جو کام دیتا ہے اس کی چپلیں گھس جاتی ہیں دوڑتے دوڑتے، تب جا کر اس کا کام ہوتا ہے. کسی کا پیسہ باقی ہے، بیچارہ وہ دوڑتے دوڑتے پریشان ہو جاتا ہے، اس کو پیسہ نہیں ملتا ہے. یہ منافق کی علامت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفاق کی 4 علامتوں میں سے ایک علامت اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. آج جھوٹ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. جھوٹ کو آدمی فیشن سمجھتا ہے، مہارت سمجھتا ہے. اور موبائل کا دور تو ایسا ہے کہ عجیب ہی ہے. باپ گھر میں ہے، بیٹے سے کہتا ہے کہ ابو جان کو بلاؤ، تو باپ کیا کہتا ہے کہ جاؤ بول دو گھر میں نہیں ہے. اور بیٹا کبھی کبھی بول دیتا ہے ابو بول رہے ہیں گھر میں نہیں ہے. ایک صاحب آئے، بیٹے سے کہا کہ اپنے ابو کو بلاؤ. جب وہ بلانے گیا، انہوں نے کھڑکی سے کہیں اس کا سر دیکھ لیا. اس نے آ کر کہا کہ ابو جان نہیں ہے. کہا اچھا ابو جان سے کہہ دینا جب وہ کہیں جایا کرے تو اپنا سر بھی لے کر جایا کرے. یہ سر یہاں گھر میں کیوں چھوڑ دیا انہیں نظر آ رہا تھا. تو آج حالت یہ ہے، آدمی گھر میں بیٹھا ہے، موبائل بھی بول رہا ہے میں بمبئی میں ہوں. یہ جھوٹ ہے. جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ بھاگتا ہے. جھوٹ گناہ کبیرہ ہے جو نیکیوں سے بھی معاف نہیں ہوگا. صغیرہ گناہ تو نیکیاں کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو جھوٹ ہے گناہ کبیرہ ہے، نفاق کی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کوئی مذاق میں جھوٹ نہ بولے، اپنے بچوں سے جھوٹ نہ بولے. اس لیے دوستو یہ استحضار پیدا کریں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو ہمارے یہ اعضاء جن کو ہم خوش کرنے کے لیے نہ حلال کی نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں، ہر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ اعضاء کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے. آدمی بڑا ہوشیار ہوگا اس دن. اللہ سب کچھ جانتے ہوں گے، لیکن اللہ کی عدالت میں بھی جھوٹ بولے گا. اور وہ یہ سمجھے گا کہ جیسا کہ ہم دنیا کی عدالت میں وکیل کر کے اور ماہر وکیل کر کے پیسہ خوب خرچ کر کے ہم جھوٹا کیس جیت جاتے تھے، آج اللہ کی عدالت میں بھی جھوٹ بول کر اپنا کام چلا لیں گے. اللہ تعالیٰ اس کے زبان پر مہر لگا دیں گے. بہت بولتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. زبان پر مہر لگ جائے گی، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے اللہ ہم سے اس نے یہ گناہ کیا تھا. اس کے پیر گواہی دیں گے اللہ ہم سے اس نے یہ گناہ کیا تھا. اور سارے اعضاء اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے. اور ایک وقت آئے گا
زبان کو بھی اللہ کھول دیں گے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. زبان بھی گواہی دے گی اے اللہ اس زبان سے اس نے جھوٹ بولا تھا، اے اللہ اس زبان سے اس نے غیبت کی تھی، اے اللہ اس زبان سے اس نے چغل خوری کی تھی، اے اللہ اس زبان سے اس نے گالیاں دی تھی. کیوں ہم ان اعضاء کو خوش کرتے ہیں اللہ کو ناراض کر کے؟ یہ اعضاء کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اللہ نے یہ 4 بڑے بڑے کیمرے لگائے ہیں، اور آپ قرآن و حدیث میں غور کریں گے اور بھی چیزیں نکلیں گی جو ہمارے اعمال محفوظ ہو رہے ہیں. اللہ دیکھ رہے ہیں، زمین کیچ کر رہی ہے، فرشتے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، ہمارے اعضاء ہمارے سارے اعمال کو کیچ کر رہے ہیں. ہم دنیا کے مال میں، آفس میں، دکانوں میں ایک کیمرہ دیکھ کر ٹٹور جاتے ہیں اور کوئی بری حرکت نہیں کرتے، کوئی چوری نہیں کرتے، مالک کے مزاج کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے. اللہ نے اتنے سارے انتظامات کیے ہیں ہمارے اعمال کو محفوظ کر کے. ہمارا استحضار اللہ کی طرف نہیں جاتا. دوستو استحضار پیدا کرو، دل کو بناؤ، دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف پیدا کرو. اس کے بغیر ہم عمل پر کھڑے نہیں ہو سکتے. اس کے بغیر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ہمارے اعمال کو سدھار سکے. اس لیے دل کو بناؤ. اگر یہ استحضار ایک بچے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے وہ بھی گناہوں سے بچتا ہے. میرا ٹائم 9 بجے تک تھا، ٹائم پورا ہو رہا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. ایک بچہ، اس سے باپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا بھوک لگی ہے، یہ انگور کے درخت نظر آ رہے ہیں، میں جاتا ہوں اور ذرا انگور توڑ کے لاتا ہوں، تم ذرا ادھر ادھر دیکھتے رہنا، کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے، کوئی مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے یا کوئی اور دیکھنے والا ہوگا بتانا. بچہ کہیں مدرسے میں پڑھتا تھا، اچھوں کی صحبت میں رہتا تھا، اس کے اندر دینداری تھی. باپ جب گیا پیڑ کے پاس ہاتھ بڑھایا، ویسے سے چلایا ابا جان احد یرانا، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، احد یرانا، ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. اب جلدی سے بھاگ کے آیا بیٹے کے پاس، کہا کون دیکھ رہا ہے؟ اب ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں ہے. کہا وہ دیکھ رہا ہے اوپر والا، اللہ دیکھ رہا ہے. کہ بیٹا اپنے باپ کی زندگی بنا رہا ہے، اپنے باپ کو نصیحت کر رہا ہے. اس لیے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو. دوستو یہ استحضار میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ جنت میں داخل ہونے کی علامت ہے. دل ہمارا بن گیا، سارے اعمال بن گئے اور خوف خدا، خشیت الہی دل میں پیدا ہو گئی، زندگی کے سارے اعمال سدھر جائیں گے. اللہ نے جنت کی ضمانت لی ہے. جس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے استحضار سے کہ مجھے ایک وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، گناہ سے بچ گیا، اللہ اسے جنت میں داخل کریں گے. میں ایک واقعہ بتلا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک حاکم تھا، بادشاہ تھا، بیٹھا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، اچھے موڈ میں تھا. وہ بیوی سے محبت اور پیار کی باتیں کر رہا تھا، لیکن بیوی کا موڈ آف تھا، وہ اس سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی اس وقت. اب یہ بار بار اس کو چھیڑتا تھا لیکن وہ نفرت اور عداوت کا اظہار کر رہی تھی. اب دھیرے دھیرے اس کو غصہ آ گیا، بیوی کو اور غصہ آ گیا اور اس نے کہہ دیا کہ وہ جہنمی ہٹ جا. عورتیں جو بد زبان ہوتی ہیں انہی کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں. عورتیں خاص طور سے اپنی زبان پر کنٹرول کر لیں، ان کے گھر کی ساری لڑائیاں ختم ہو گئی. زبان درازی سے، بد زبانی کی وجہ سے زندگیاں تلخ ہو رہی ہیں. آدمی گرمی کا موسم ہے، باہر سے آتا ہے، پریشان ہے، کارخانے سے آیا، دکان سے آیا، اب آتے ہی اس پر برس پڑی، یہ سامان نہیں لائے، اتنی دنوں سے میں کہہ رہی ہوں، کتنی دیر میں آئے. کیا ہو گیا؟ وہ مسکرا کر ایک گلاس ٹھنڈا پانی اس کو پیش کرے، آرام سے اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے، پھر وہ نرمی کے ساتھ اپنے مطالبات کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نرمی پر وہ چیزیں دیتے ہیں جو سختی پر نہیں دیتے. نرمی سے تو آسیہ نے فرعون کے دل کو نرم کر لیا. فرعون جیسا جابر اور ظالم بادشاہ موسیٰ کی پرورش پر راضی نہیں تھا. آسیہ نے نرمی کے ذریعے فرعون کو زیر کر دیا اور اس کو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنی پڑی. بد زبانی سے زندگیاں برباد ہوتی ہیں.
تو جب اس نے جہنمی کہہ دیا، اب اس کو بھی تیش آ گیا. اس نے کہا اگر میں جہنمی تو تجھے 3 طلاق. لو اب کیا ہوگا؟ آخری انجام یہی ہوتا ہے، آخری ایٹم بم جو مرد کا ہوتا ہے یہی ہوتا ہے. یہاں میں رک کر ایک بات کہوں گا، دیکھو طلاق کا لفظ زبان پر مت لاؤ کبھی بھی. عورتیں کبھی طلاق کا مطالبہ نہ کریں. عورتیں بسا اوقات مرد کو جوش دلاتی ہیں. لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اگر تم اپنے باپ کے ہو طلاق دے کر دکھاؤ. اس طرح کی باتوں سے گھر برباد ہو جاتا ہے. مرد کبھی طلاق کی دھمکی نہ دے، میں طلاق دے دوں گا، اگر تو ایسا کرے گی تجھے چھوڑ دوں گا. طلاق بہت نازک لفظ ہے، کب زبان پھسل جائے اور آپ کی بیوی آپ کے نکاح سے نکل جائے اور پھر آپ کو جو ہے رونا پیٹنا پڑے میرے بچوں کا کیا ہوگا. کتنی بھی لڑائی ہو، کتنے بھی جھگڑے ہوں، اولاً تو لڑائی جھگڑے ہونے نہیں چاہیے. شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا حق ادا کرے. اگر حقوق ہر ایک دوسرے کے ادا کریں گے کبھی لڑائی نہیں ہوگی. اور لڑائی کبھی خدا نہ خواستہ ہو کبھی طلاق کا لفظ نہیں آنا چاہیے. طلاق بہت نازک لفظ ہے، مذاق میں بھی کسی نے بول دیا طلاق پڑ جائے گا. اب اس نے کہہ دیا اگر میں جہنمی تجھے 3 طلاق. اب غصہ دونوں کا ٹھنڈا ہوا. اب کیا کریں؟ شوہر بھی پریشان، بیوی بھی پریشان. مسئلہ پوچھا گیا علماء سے. اب کوئی فتویٰ دینے کے لیے تیار نہیں. بھائی کس کو معلوم ہے کہ تم جہنمی ہو کہ جہنمی نہیں ہو؟ تم نے مشروط طلاق دی ہے، اگر میں جہنمی تو تجھے 3 طلاق. اب تم جہنمی ہو یا جنتی ہو اس کا سرٹیفکیٹ کون دے گا؟ کسی نے ہمت نہیں کی فتویٰ دینے کی. بہت پریشان، وقت کا بادشاہ ہے حاکم. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ بات پہنچی. کہا میں اس کا جواب دوں گا. حاکم کو بلایا، کہا میں تم سے تنہائی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. تنہائی میں گئے، پوچھا تم اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے یہ بات بتلاؤ، کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ تم نے صرف اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کوئی گناہ تم نے چھوڑ دیا؟ غور کرو، اپنی زندگی کی فلم کو دیکھو. اس حاکم نے بہت غور کیا. غور کرنے کے بعد اس نے کہا ہاں ایک واقعہ مجھے معلوم ہے. کہا بتلاؤ. کہا ایسا ہوا کہ میں اپنے آفس سے کام کر کے آیا اپنے بیڈ روم میں، تو میری جو نوکرانی تھی باندھی تھی، بڑی حسین و جمیل تھی، وہ ابھی میرے بیڈ روم کے کاموں سے فارغ نہیں ہو پائی تھی کہ میں اپنے بیڈ روم میں پہنچ گیا. میری نیت خراب ہو گئی، میں نے دروازہ لاک کر دیا. اس نے میری نیت کو سمجھا اور قبل اس کے کہ میں اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا اس نے کہا یا ملک اتق اللہ، یا ملک اتق اللہ، اے بادشاہ اللہ سے ڈر. اس نے کس انداز میں کہا، کس کیفیت کے ساتھ کہا کہ میرے دل پر جھرجھری طاری ہو گئی، خوف طاری ہو گیا اور میں کانپنے لگا اور میں نے فوراً دروازہ کھول دیا اور وہ چلی گئی. حضرت آپ جانتے ہیں اگر میں زبردستی کرتا، اپنی خواہش پوری کر لیتا تو میں وقت کا حاکم تھا، بادشاہ تھا، کوئی مجھے روک نہیں سکتا تھا. لیکن میں صرف خوف خدا اور خشیت الہی کی وجہ سے میں اس گناہ سے رکا ہوں. امام شافعی نے فتویٰ دے دیا تمہاری بیوی پر کوئی طلاق نہیں پڑی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو شخص اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس بنیاد پر اپنی خواہشات نفس سے بچ گیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جنت اس کا ٹھکانہ ہے. لہذا تم جنتی ہو، تم جہنمی نہیں ہو، اس لیے تمہارے اوپر کوئی طلاق نہیں پڑے گی. اس لیے دوستو مسئلہ صرف یہی ہے ہمارے دل میں یہ استحضار پیدا ہو جائے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. یہ استحضار پیدا ہو جائے گا، ہم تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، دن میں، رات میں، ہر جگہ گناہوں سے بچ سکیں گے. اللہ تعالی ہماری بھی اصلاح فرمائے، آپ لوگوں کی بھی اصلاح فرمائے، جلسہ کرانے والوں کی بھی اصلاح فرمائے. اس موضوع پر تو صاحب دل حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب قاسمی ہی کو بیان کرنے کا حق حاصل ہے. حضرت تشریف لا چکے ہیں، اب حضرت کی موجودگی میں بولنا بڑی جسارت ہے. میں انہی چند کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
یہ تھے حضرت مولانا مفتی فیاض احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو جامعہ سراج العلوم کے صدر مفتی ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے معاشرے کی بگڑی ہوئی تصویر ہمارے سامنے پیش کی، اور اس بگڑی ہوئی تصویر کو کس طرح سے سدھارا اور مزین کیا جا سکتا ہے، میرے دوستو اس کی طرف بھی حضرت والا نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اشارے کیے اور ہمیں وہ باتیں بتائیں جن سے ہم اپنے معاشرے کو درست اور چست کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت والا کے اس بافیض خطاب کے اوپر عمل کرنے کی بے انتہا توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم سب کے